یہ بدذات ساری رات ایک غیر مرد کے کمرے میں تھی۔ تائے جان کی کرخت اور زہریلی آواز نے صبح کی خاموشی کو کسی شیشے کی طرح کرچی کرچی کر دیا۔ 18 سالہ نور جو بھی بمشکل نیند اور تھکن کے بوجھ سے بیدار ہوئی تھی، اس اچانک افتاد پر لرز کر رہ گئی۔ وہ صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جہاں کل رات تک اس کی ماں سکینہ بیگم کی میت رکھی گئی تھی، اور جہاں اب سفید چادریں بچھی تھیں اور خاندان کے کئی لوگ سو رہے تھے۔ تائے جان کی چیخو پکار سن کر ہڑبڑا کر اٹھنے والے مہمان اور رشتہ دار اب دائرہ بنا کر کھڑے تھے، اور ان کی نظریں نور کے وجود میں گڑی ہوئی تھیں۔ تائے امی، خدا کے لیے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نور نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آنکھیں جو ماں کے غم میں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں اب خوف سے پھیل گئی تھیں۔ بکواس بند کر اپنی، تائے فائزہ نے اتنی زور سے دھاڑتے ہوئے کہا کہ قریب کھڑی ان کی بیٹیاں حفصہ اور مریم بھی سہم گئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تجھے انیکسی سے نکلتے ہوئے، پوری رات غائب تھی تو۔ میں نے سوچا شاید ماں کے غم میں کسی کونے میں رو رہی ہوگی، لیکن تو یہاں گلچھڑے اڑا رہی ہے۔ نہیں تائے امی، قسم لے لیں، مجھے نہیں پتا تھا وہاں کوئی ہے۔ نور نے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ پتھر بھی پگھل جاتا، لیکن فائزہ بیگم کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا۔ ماحول میں ایک پراسرار سی گھٹن تھی۔ یہ گھر جو کل تک تعزیت کرنے والوں سے بھرا ہوا تھا، آج ایک تماشا گاہ بن چکا تھا۔ نور کی ماں سکینہ بیگم کا جنازہ کل شام ہی اٹھا تھا۔ بیٹی ابھی ماں کی جدائی کے صدمے سے نہیں نکلی تھی کہ اس کی کردار کشی کر کے تماشا بنا دیا گیا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹے نور کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ سکینہ بیگم کی اچانک وفات نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ باپ کا سایہ تو سر سے کب کا اٹھ چکا تھا، اب ماں بھی نہیں رہی تھی۔ وہ دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ کل سارا دن وہ مہمانوں کی خاطرداری، رونے دھونے اور تعزیت کے لیے آنے والی خواتین کے ہجوم میں گھری رہی تھی۔ اسے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ رات گئے جب مہمانوں کی بھیڑ کچھ کم ہوئی اور قریبی رشتہ دار سونے کے لیے لیٹے، تو گھر کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں پیر دھرنے کی جگہ ہو۔ برآمدے، کمرے، صحن، ہر جگہ لوگ بھرے ہوئے تھے۔ نور تھکن سے چور تھی، اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ وہ بس تنہائی چاہتی تھی جہاں وہ اپنی ماں کو یاد کر کے جی بھر کر رو سکے۔ اسے یاد آیا کہ گھر کے پچھلے حصے میں بنی انیکسی خالی ہوتی ہے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہاں گئی۔ انیکسی میں گھپ اندھیرا تھا۔ بجلی شاید لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند تھی یا فیوز اڑا ہوا تھا۔ نور نے بتی جلانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اسے اندھیرا اپنے مقدر جیسا لگا تھا۔ وہ ٹٹولتی ہوئی صوفے تک پہنچی اور گرتی پڑتی اسی صوفے پر ڈھہ گئی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی، اور وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ اسی انیکسی کے بیڈ پر اس کے تایا زاد بھائی ارحم کا دوست وکیل شجاع سو رہا ہے۔ شجاع جو ارحم کے بلانے پر جنازے میں شرکت کے لیے دوسرے شہر سے آیا تھا، اسے ارحم نے ہی رات کو وہاں سلایا تھا کیونکہ گھر میں جگہ نہیں تھی۔ صبح جب نور کی آنکھ کھلی تو وہ پو پھٹ رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ غلط جگہ سو گئی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور انیکسی سے باہر نکلی تاکہ کسی کے جاگنے سے پہلے اپنے کاموں میں لگ جائے، لیکن جیسے ہی وہ دہلیز پار کر کے صحن کی طرف بڑھی، تائے فائزہ جو شاید فجر کی نماز کے لیے وضو کرنے اٹھی تھیں، انہوں نے اسے دیکھ لیا، اور پھر وہ طوفان کھڑا ہوا جو اب تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تایا ابو، آپ تو جانتے ہیں نا میں ایسی نہیں ہوں۔ نور نے امید بھری نظروں سے اپنے تایا ابرار کی طرف دیکھا جو سر جھکائے ایک ستون کے پاس کھڑے تھے۔ ابرار صاحب ایک کمزور طبیعت کے مالک تھے۔ وہ اپنی بیوی فائزہ کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتے تھے۔ آج بھی وہ خاموش تھے۔ ان کی خاموشی نور کے دل پر خنجر کی طرح چلی۔ کس سے فریاد کر رہی ہے؟ فائزہ بیگم نے آگے بڑھ کر نور کے بازو کو سختی سے جھنجھوڑا۔ تیرے باپ نے تو تجھے لاڈوں میں بگاڑا ہی تھا۔ تیری ماں نے بھی تیری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ابھی اس کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی اور تو نے اپنی حرکتیں دکھانا شروع کر دیں۔ ہائے، میں کس منہ سے لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ وہ یتیم ہے جسے ہم نے پناہ دی؟ مجمع میں خسر پھسر شروع ہو چکی تھی۔ کچھ عورتیں حقارت سے نور کو دیکھ رہی تھیں، کچھ افسوس کر رہی تھیں۔ توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیاں، ماں کی میت ابھی گھر سے نکلی اور یہ شکل سے تو بڑی معصوم لگتی تھی، کرتوت دیکھو ذرا۔ یہ جملے نور کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس سو گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا وہاں شجاع بھائی ہیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لمحے انیکسی کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ سب کی نظریں ادھر گھوم گئیں۔ شجاع باہر نکلا۔ وہ بھی نیند سے بیدار ہوا تھا اور باہر ہونے والے شور شرابے نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی، لیکن جیسے ہی اس نے صحن کا منظر دیکھا، نور کو روتے ہوئے اور فائزہ بیگم کو غضبناک حالت میں دیکھا، وہ سارا معاملہ سمجھ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔
اس کا قد کاٹ مضبوط تھا اور وکیل ہونے کے ناطے اس کی شخصیت میں ایک قدرتی رعب تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شجاع کی بھاری آواز گونجی۔ فائزہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی اپنا رخ اس کی طرف موڑا، لیکن لہجے میں وہ سختی برقرار نہ رکھ سکی جو نور کے لیے تھی۔ بیٹا شجاع، تم تو بہت شریف لڑکے ہو، ہم جانتے ہیں تم تو مہمان ہو، لیکن اس کمبخت لڑکی نے تمہاری بھی پرواہ نہیں کی، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر تمہارے پاس پہنچ گئی۔ شجاع کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے نور کی طرف دیکھا جو سکڑی ہوئی سہمی ہوئی کھڑی تھی، جیسے کوئی زخمی پرندہ ہو۔ پھر اس نے فائزہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آنٹی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا کا خوف کریں، ایک یتیم بچی پر اتنا بڑا بہتان۔ شجاع نے سخت لہجے میں کہا۔ میں حلف دینے کو تیار ہوں کہ مجھے خبر تک نہیں کہ یہ بچی کب کمرے میں آئی اور کب گئی۔ میں بیڈ پر تھا، یہ صوفے پر سوئی ہوگی۔ اتنے بڑے ہال میں اندھیرے میں اسے کیا معلوم کہ وہاں کون ہے؟ رہنے دو شجاع۔ فائزہ بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے نور اور اس کی ماں کو اپنے گھر پر بوجھ سمجھتی تھی۔ اب جب سکینہ مر گئی تھی تو وہ نور کو گھر سے نکالنے کا جواز ڈھونڈ رہی تھی۔ تم تو مرد ہو، تم پردہ ڈالو گے ہی، لیکن دنیا اندھی نہیں ہے۔ جوان لڑکی غیر مرد کے کمرے میں پوری رات رہے اور کچھ نہ ہو، کون مانے گا؟ ارحم جو اب تک تماشائی بنا کھڑا تھا، ماں کی حمایت میں بول پڑا۔ شجاع یار، تم سائڈ پر رہو، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی ہے، کل کو لوگ کیا باتیں کریں گے؟ نور نے حیرت سے ارحم کو دیکھا۔ یہ وہی بھائی تھا جس کے لیے وہ جان تک کی پرواہ نہیں کرتی تھی، جس کے کپڑے آج بھی استری کیے تھے، آج وہ بھی اس کی کردار کشی میں شامل ہو گیا تھا۔ کون سی عزت آنٹی؟ شجاع نے تلخی سے پوچھا۔ وہ عزت جو آپ ایک معصوم لڑکی کی سر عام نیلامی کر کے بچانا چاہ رہی ہیں۔ اس لڑکی کی ماں کا جنازہ کل اٹھا ہے، آپ کو اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، اور آپ اس کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی ہیں۔ فائزہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کا منصوبہ الٹا پڑتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ ہار ماننے والی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک کارڈ کھیلا۔ بس بہت ہو گئی وکالت، فائزہ بیگم چلائیں۔ ان کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ اگر یہ اتنی ہی پاک دامن ہے تو ثابت کرو۔ اب یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اس نے میرا گھر ناپاک کر دیا ہے۔ اور شجاع صاحب، چونکہ آپ بھی اس قصے میں شامل ہیں اور صبح سویرے لوگ آپ دونوں کو ایک ہی کمرے سے نکلتے دیکھ چکے ہیں، تو اب انصاف یہی ہے کہ اس گند کو آپ ہی صاف کریں۔ پورے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ نور کا سانس رک گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ شجاع نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، حالانکہ اس کی مٹھی بھینچی ہوئی تھی۔ مطلب صاف ہے، فائزہ بیگم نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ جب منہ کالا کر ہی لیا ہے تو اب اسے ساتھ بھی لے جاؤ۔ اس گھر میں اس بد کردار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یا تو تم اس سے ابھی اسی وقت نکاح کرو اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، ورنہ میں اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گی، پھر یہ سڑکوں پر رلتی پھرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تائی امی، نہیں! نور کی چیخ نکل گئی۔ وہ بھاگ کر تائی کے قدموں میں گرنے لگی، لیکن حفصہ اور مریم نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ دونوں بہنوں کے چہروں پر بھی خوف تھا، لیکن وہ ماں کے سامنے بے بس تھیں۔ شجاع، ارحم نے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھ یار، امی غصے میں ہیں، لیکن بات منطقی ہے۔ اب اس لڑکی سے کوئی شریف خاندان رشتہ نہیں کرے گا، یہ داغدار ہو چکی ہے۔ تو ہی اسے سنبھال لے، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا۔ شجاع نے ایک نظر اس ہجوم پر ڈالی جو تماش بین بنا کھڑا تھا۔ پھر اس نے اپنے دوست ارحم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بے حسی تھی۔ پھر اس نے تایا ابرار کو دیکھا جو زمین گھور رہے تھے، اور آخر میں اس نے نور کو دیکھا، وہ 18 سال کی لڑکی جو کل تک ماں کے آنچل میں چھپی رہتی تھی، آج بھیڑیوں کے درمیان کھڑی گھری ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ ویرانی تھی جو شجاع نے آج تک کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آج انکار کیا تو فائزہ بیگم سچ میں اسے گھر سے نکال دیں گی یا اس کی زندگی جہنم بنا دیں گی۔ یہ معاشرہ ایک اکیلی لڑکی کو نوچ کھائے گا۔ شجاع نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے اندر کا وکیل، اس کے اندر کا انسان اور اس کا ضمیر سب ایک ہی فیصلے پر متفق تھے۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا نور کے قریب گیا۔ نور نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس اجنبی شخص کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی، حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی اور تحفظ کا احساس تھا۔ شجاع نے اپنی گرم چادر جو اس نے کندھے پر ڈالی ہوئی تھی اتاری اور اسے نور کے سر پر ڈال دیا۔ یہ ایک علامتی اشارہ تھا جس نے سب کی زبانیں بند کر دیں۔ ٹھیک ہے،
شجا کی آواز بلند اور واضح تھی۔ اس نے مڑ کر فائزہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسے سزا دے رہی ہیں، لیکن حقیقت میں آپ نے اسے اس جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ مجھے قبول ہے یہ رشتہ۔ نور نے بے یقینی سے شجا کو دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میں نور کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید یہ کہ وہ بوجھ نہیں بننا چاہتی، یا یہ کہ وہ بے قصور ہے۔ شجا نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ تمہیں کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نور۔ میں جانتا ہوں تم پاک ہو، اور جو لوگ تمہاری پاکیزگی پر یقین نہیں رکھتے وہ تمہارے اپنے کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ پھر اس نے ارحم کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب کو بلاؤ ارحم، ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا۔ میں نور کو ایک لمحہ بھی مزید اس گھر میں نہیں چھوڑوں گا جہاں اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ فائزہ بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ انہیں لگا کہ وہ جیت گئیں۔ انہوں نے نور نامی مصیبت سے جان چھڑا لی تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ انہوں نے ہیرے کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنے کی کوشش کی ہے، لیکن اسے اٹھانے والا جوہری نکلا ہے۔ نور ابھی بھی صدمے کی کیفیت میں تھی، لیکن جب شجاع نے اس کے سر پر رکھی چادر کو درست کیا اور اسے حوصلہ دینے کے لیے سر ہلایا تو نور کو پہلی بار اپنے والد کے بعد کسی مرد کے سائے میں تحفظ کا احساس ہوا۔ کچھ ہی دیر میں محلے کی مسجد کے امام صاحب آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں نکاح کا مختصر انتظام کیا گیا۔ حق مہر اور دیگر معاملات شجاع نے خود طے کیے۔ جب مولوی صاحب نے نور سے اجازت طلب کی تو اس نے بھیگی پلکوں کے ساتھ اپنے تایا کی طرف دیکھا۔ تایا ابرار کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، لیکن وہ خاموش رہے۔ نور نے دھیمی آواز میں ہاں کہہ دیا۔ قبول ہے۔ شجاع کی مردانہ وجیح آواز کمرے میں گونجی۔ جب وہ رخصت ہونے لگی تو اس کے پاس کوئی جہیز نہیں تھا، نہ کوئی سوٹ کیس، صرف وہ کپڑے تھے جو اس نے پہن رکھے تھے۔ فائزہ بیگم نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ جان چھوٹی۔ شجاع نے نور کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے نور نے مڑ کر اس گھر کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں کل اس کی ماں کا جنازہ پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آخری آنسو گرا۔ رو مت نور، شجاع نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے نرمی سے کہا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بری جگہ سے نکالنے کے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے جو بظاہر برے لگتے ہیں۔ آج تم نے ایک چھت کھوئی ہے، لیکن یقین رکھو میں تمہیں کبھی بے گھر نہیں ہونے دوں گا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور دھول اڑاتی ہوئی اس گلی سے نکل گئی۔ پیچھے چھوڑ گئی وہ گھر، وہ رشتہ دار اور وہ بہتان جو اب نور کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ اب وہ مسز شجاع تھی۔ فائزہ بیگم گیٹ پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آج انہوں نے اپنی ہی اولاد کے لیے ضمیر کے امتحان میں ناکامی کا بیج بو دیا ہے، جبکہ نور اپنی قسمت پر شاکر ایک انجانے لیکن محفوظ سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ شجاع کی گاڑی ایک پرسکون سے محلے میں واقع ایک خوشنما گھر کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلتے ہی سامنے پورچ میں پھولوں کی کیاریاں نظر آئیں جو بہت سلیقے سے تراشی گئی تھیں۔ گاڑی رکنے کے باوجود نور نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اس کا دل کسی خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک جہنم سے نکل کر وہ کہاں آ گئی ہے۔ کیا یہاں بھی اسے تانے ملیں گے؟ کیا یہاں بھی اسے بوجھ سمجھا جائے گا؟ نور، شجاع کی نرم آواز نے اسے چونکا دیا۔ گھر آ گیا ہے، اترو۔ نور نے لرزتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ باہر نکلتے ہی سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ دروازے پر ایک ادھیڑ عمر باوقار خاتون کھڑی تھی، جن کے چہرے پر شفقت اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ یہ شجاع کی والدہ رخسانہ بیگم تھیں۔ شجاع بیٹا، خیریت تو ہے؟ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ اور یہ بچی کون ہے ساتھ؟ رخسانہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے نور کو دیکھا، جو سکڑی سمٹی سر جھکائے کھڑی تھی، اور اس کے کندھوں پر ابھی بھی شجاع کی دی ہوئی بڑی سی چادر موجود تھی۔ شجاع نے گہری سانس لی اور ماں کا ہاتھ تھام کر اندر لاؤنج کی طرف بڑھا۔ امی، پہلے اندر چلیں، پانی پئیں، میں سب بتاتا ہوں۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے ویل چیئر پر شجاع کی دادی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شجاع کو دیکھتے ہی ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ آ گیا میرا شیر پتر۔ ارے یہ لڑکی کون ہے؟ دادی کی نظریں نور پر ٹک گئیں۔ ان کی بوڑھی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ شجاع نے نور کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ماں اور دادی کے قریب بیٹھ گیا۔ امی، دادی جان، یہ نور ہے، ابرار انکل کی بھتیجی اور اب میری بیوی۔ کیا؟ رخسانہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ بیوی؟ لیکن بیٹا اچانک، نہ کوئی خبر، نہ کوئی تیاری۔ وہاں تو فوتگی ہوئی تھی، یہ شادی کیسے ہو گئی؟ شجاع کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔
اس نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر جو کچھ ہوا منوان بیان کر دیا۔ تائے فائزہ کا بہتان، نور کی بے بسی، ارحم کی بزدلی اور پھر نکاح کا فیصلہ۔ شجاع نے کچھ نہیں چھپایا۔ جیسے جیسے شجاع بات کر رہا تھا، رخسانہ بیگم کے چہرے پر غصے اور دکھ کے رنگ بدل رہے تھے۔ انہوں نے زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے تھے۔ شوہر کے انتقال کے بعد اکیلے بیٹے کو پالا تھا۔ وہ انسانی رویوں کو خوب سمجھتی تھی۔ جب شجاع خاموش ہوا تو کمرے میں سناٹا تھا۔ نور کا سر گھٹنوں میں تھا اور وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ اس سے لگ رہا تھا کہ اب یہ دونوں خواتین اسے حقارت سے دیکھیں گی۔ اچانک اسے اپنے سر پر کسی کا گرم اور شفیق ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ سامنے رخسانہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ آنسو غصے کے نہیں، ممتا کے تھے۔ میری بچی، رخسانہ بیگم کی آواز بھر آ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نور کو گلے لگا لیا۔ تیرے اپنوں نے تجھے کانٹوں پر گھسیٹا، لیکن اللہ نے تجھے پھولوں کی سیج دے دی۔ مت رو میری جان، مت رو۔ وہ گھر اب تیرا ماضی تھا، یہ گھر تیرا حال اور مستقبل ہے۔ نور کو یقین نہیں آیا۔ وہ جس ذلت کی توقع کر رہی تھی، اس کے برعکس اسے ماں جیسا پیار مل رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رخسانہ بیگم کے گلے لگ کر رو پڑی۔ وہ سارا درد، وہ ساری گھٹن جو اس نے تائی کے گھر سہی تھی، آنسوؤں کی صورت میں بہہ نکلی۔ دادی نے ویل چیئر آگے بڑھائی۔ ادھر آ میرے پاس، ادھر آ میری گڑیا۔ فائزہ تو شروع سے ہی جلی کٹی تھی، لیکن اس نے اتنا ظلم کیا، اللہ پوچھے گا اسے۔ شجاع پتر، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا آج۔ مظلوم کا سہارا بننا نبیوں کی سنت ہے۔ اس رات نور کو دادی کے کمرے میں سونے کی جگہ دی گئی۔ رخسانہ بیگم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا اور نئے کپڑے دیے۔ نور کو لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ نور کو اس گھر میں آئے 6 ماہ بیت چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں نور نے اپنی خاموش خدمت اور سلیقہ شعاری سے سب کا دل جیت لیا تھا۔ وہ صبح فجر میں اٹھتی، نماز پڑھ کر دادی کے لیے گرم دودھ اور کھجور لے کر حاضر ہوتی۔ شجاع کے کورٹ جانے سے پہلے اس کا ناشتہ، کپڑے اور جوتے تیار ہوتے۔ رخسانہ بیگم کو تو جیسے گھر کے کاموں سے چھٹی مل گئی تھی۔ نور نے پورے گھر کا نظام سنبھال لیا تھا۔ شجاع اور نور کا رشتہ ان 6 مہینوں میں ایک خاموش محبت میں ڈھل رہا تھا۔ نکاح کے باوجود دادی اور رخسانہ بیگم کی مرضی سے نور ابھی تک دادی کے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ شجاع نے بھی کبھی جلد بازی نہیں کی تھی۔ وہ نور کو وقت دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے ذہن سے ماضی کے خوفناک نقوش مٹ جائیں۔ لیکن ان 6 مہینوں میں شجاع نے نور کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی تھی۔ وہ ڈری سہمی لڑکی اب ایک پر اعتماد اور سلیقہ مند خاتون بنتی جا رہی تھی۔ جب وہ شام کو کورٹ سے واپس آتا تو نور مسکرا کر اس کا استقبال کرتی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو نور اس کے آرام کے لیے کرتی، شجاع کے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ ایک شام شجاع جب گھر آیا تو دیکھا کہ نور دادی کے پاؤں دبا رہی ہے اور انہیں کوئی پرانا قصہ سنا کر ہنسا رہی ہے۔ دادی کی ہنسی کافی عرصے بعد گھر میں گونجی تھی۔ شجاع دروازے میں کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں نور کے لیے ایک عجیب سی اپنائیت جاگی۔ بھائی کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمیں بھی تو بتاؤ۔ شجاع مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ آ گیا میرا بیٹا، دادی نے پیار سے کہا۔ دیکھ شجاع، نور نے تو مجھے بوڑھا ہونے ہی نہیں دیا۔ جب سے یہ آئی ہے میرے گھٹنوں کا درد بھی کم ہو گیا اور دل کا بوجھ بھی۔ نور شرما کر سر جھکا گئی اور اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ رخسانہ بیگم جو وہیں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، انہوں نے نور کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر بیٹے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ شجاع، انہوں نے سنجیدگی سے پکارا۔ جی امی۔ شجاع ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا، 6 ماہ ہو گئے ہیں، نور اب اس گھر کا حصہ نہیں بلکہ اس گھر کی روح بن گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کی باقاعدہ رخصتی تمہارے کمرے میں کر دی جائے۔ کب تک بچی دادی کے ساتھ سوئے گی؟ میاں بیوی کا بھی اپنا ایک رشتہ ہوتا ہے، اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ شجاع نے چائے کا کپ ٹرے میں لاتی ہوئی نور کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں امی، نور کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے۔ اس کی مرضی کی فکر تم نہ کرو، وہ تو تمہارے سائے میں بیٹھ کر کانٹے بھی چبانے کو تیار ہے۔ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کل جمعرات ہے، بس کل ہی ہم ایک چھوٹی سی تقریب کر کے اسے تمہارے کمرے میں بھیج دیں گے۔ نور نے یہ سب سن لیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپے اور چائے کی پیالی پلیٹ سے ٹکرائی۔ ایک میٹھی سی گھبراہٹ اس کے وجود میں پھیل گئی۔ وہ جلدی سے ٹرے رکھ کر بھاگ گئی۔ اس کے دل میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک نئی زندگی کی امید تھی۔ نور کو گئے ابھی 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن فائزہ بیگم باتھ روم میں گئیں۔ فرش پر پانی اور صابن گرا ہوا تھا۔
مریم نہا کر نکلی تھی لیکن وائپر پھیرنا بھول گئی تھی۔ نور ہوتی تو مجال ہے جو کبھی فرش گیلا رہتا۔ فائزہ بیگم کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے زمین پر گری۔ ایک زوردار چیخ ان کے حلق سے نکلی۔ کولے کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ وہ وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھیں اور ڈاکٹر بتا رہے تھے کہ بڑھاپے اور شوگر کی وجہ سے ہڈی کا جڑنا مشکل ہے، انہیں اب لمبا عرصہ بستر پر رہنا پڑے گا۔ گھر واپس آنے کے بعد اصلی عذاب شروع ہوا۔ شروع کے 2-4 دن تو بیٹیوں اور بہو نے تھوڑی خدمت کی، لیکن پھر سب اکتا گئے۔ اب دوپہر کا وقت تھا۔ فائزہ بیگم اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی تھی۔ گرمی سے برا حال تھا۔ کمرے کا پنکھا آہستہ چل رہا تھا۔ انہیں شدید پیاس لگی تھی۔ ڈائپر بھی شاید گیلا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جلن ہو رہی تھی۔ حفصہ، مریم، انہوں نے کمزور آواز میں پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ارحم بیٹا، پانی پلا دو۔ دوسرے کمرے سے ٹی وی کی اونچی آواز آ رہی تھی۔ ان کی جوان بیٹیاں ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھیں اور ارحم اپنی بیوی کے ساتھ باہر گھومنے گیا ہوا تھا۔ فائزہ بیگم نے کوشش کر کے کروٹ بدلنی چاہی تو شدید درد کی ٹیس اٹھی۔ ان کے آنسو نکل آئے۔ بے بسی کیا ہوتی ہے آج انہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اے اللہ، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ وہ بڑبڑائیں۔ اچانک ان کے ذہن کے پردے پر نور کا چہرہ ابھرا۔ وہ نور جو ان کے ذرا سے سر درد پر بھی پوری رات ان کے سرہانے بیٹھی دباتی رہتی تھی۔ وہ نور جو ان کے اشارے سے پہلے پانی کا گلاس لے آتی تھی۔ وہ نور جسے انہوں نے بدذات کہا تھا، بد کردار کہا تھا۔ آج ان کا اپنا جسم گندگی میں لتھڑا ہوا تھا اور کوئی صاف کرنے والا نہیں تھا۔ وہ بیٹیاں جن پر انہیں ناز تھا، وہ ان کے کمرے کی بو کی وجہ سے ناک پر رومال رکھ کر آتی تھیں۔ امی، کیا مصیبت ہے؟ کیوں چلا رہی ہیں؟ اچانک دروازہ کھلا اور حفصہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ مجھے پانی چاہیے بیٹی، اور یہ بستر بھی گیلا ہو گیا ہے، اسے بدل دو خدارا، فائزہ بیگم نے گڑ گڑا کر کہا۔ حفصہ نے نفرت سے ناک چڑھائے۔ او ہو امی، ابھی تو صبح مریم نے بدلا تھا۔ ہم سارا دن بس آپ کی گندگی ہی صاف کرتے رہیں کیا؟ ملازمہ نہیں ہیں ہم۔ صبر کریں، شام کو ماسی آئے گی تو وہ کر دے گی۔ یہ کہہ کر اس نے پانی کا جگ زور سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور باہر نکل گئی۔ دروازہ دھڑ سے بند کر دیا۔ فائزہ بیگم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ انہیں یاد آیا جب نور بیمار ہوئی تھی تو انہوں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بجائے یہ کہہ کر ڈانٹ دیا تھا کہ ڈرامے کر رہی ہے کام چوری کے لیے۔ نور بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ وہ خالی کمرے میں ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے تم پر بہتان لگایا، میں نے تمہاری عزت اچھالی۔ اللہ نے آج مجھے اسی جگہ لا کھڑا کیا ہے۔ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ تڑپ رہی تھیں لیکن ان کی تڑپ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ بھوک سے ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، لیکن کچن سے ان کی بیٹیوں کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو شاید پیزا آرڈر کر کے کھا رہی تھیں۔ ان کے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونج رہے تھے، جب منہ کالا کر ہی لیا ہے تو لے جاؤ اسے۔ آج وہ خود اپنے ہی گھر میں اپنے ہی گند میں پڑی تھی۔ قدرت نے حساب برابر کر دیا تھا۔ وہ نور کو بدنام کر کے گھر سے نکالنا چاہتی تھی تاکہ گھر پر ان کا راج رہے، لیکن اب یہ گھر ان کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ شجاع کے گھر میں شام اتر رہی تھی۔ پورے گھر کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ یہ کوئی بہت بڑی تقریب نہیں تھی، بس گھر کے 4 افراد کی خوشی تھی۔ رخسانہ بیگم نے نور کو اپنی شادی کا سرخ جوڑا پہنایا تھا جس میں وہ کسی گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ دادی نے اسے اپنی سونے کی بالیاں تحفے میں دیں۔ عشاء کی نماز کے بعد رخسانہ بیگم نور کو لے کر شجاع کے کمرے تک گئیں۔ جا بیٹی، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ تو نے ہمارے گھر کو جنت بنایا ہے، اللہ تیری زندگی بھی جنت بنا دے۔ انہوں نے نور کا ماتھا چوما اور اسے کمرے کے اندر بھیج دیا۔ کمرے میں دھیمی دھیمی خوشبو بسی تھی۔ شجاع کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ نور کے اندر آنے کی آہٹ پر وہ مڑا۔ نور دروازے کے پاس کھڑی تھی، شرم سے اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ شجاع اس کے قریب آیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ نور کا ہاتھ تھاما اور اسے بیٹھ کے کنارے بٹھایا۔ نور، شجاع کی آواز میں بلا کی نرمی تھی۔ نور نے آہستہ سے نظریں اٹھائی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سفر بہت عجیب طریقے سے شروع ہوا تھا۔ شجاع نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ لیکن یقین مانو پچھلے 6 مہینوں میں تم نے مجھے جینا سکھا دیا ہے۔ میری ماں اور دادی کی جو خدمت تم نے کی ہے، میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں چکا سکتا۔ نہیں شجاع صاحب، نور نے پہلی بار بولنے کی ہمت کی، احسان تو آپ کا ہے مجھ پر۔ اس دن اگر آپ میرا ہاتھ نہ تھامتے تو میں شاید زندہ نہ بچتی۔ آپ نے مجھے عزت دی،
چھت دی۔ شجاع صاحب نہیں۔ شجاع نے مسکرا کر اس کی بات کاٹی۔ اب صرف شجاع اور عزت مانگی نہیں جاتی، نور کمائی جاتی ہے، اور تم نے اپنی شرافت اور صبر سے عزت کمائی ہے۔ شجاع نے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکال کر نور کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ میری طرف سے تمہاری منہ دکھائی۔ میں وعدہ کرتا ہوں نور کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ آنسو جو اس دن تمہاری تائی کے صحن میں گرے تھے، وہ تمہاری زندگی کے آخری دکھ بھرے آنسو تھے۔ نور کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنا سر شجاع کے کندھے پر رکھ دیا۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے نور کی قسمت اب چمک اٹھی تھی۔ فائزہ بیگم کے کمرے میں حبس اور بدبو کا ایک ایسا راج تھا جو سانس لینا دشوار کر رہا تھا۔ دوپہر کی تیز دھوپ کھڑکیوں کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، لیکن اس روشنی میں صرف بے بسی تھی۔ ارحم، حفصہ بیٹی۔ فائزہ بیگم کی آواز اب ایک ٹوٹی ہوئی کراہ بن چکی تھی۔ ان کا حلق خشک لکڑی کی طرح کھردرا ہو رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ پانی مانگ رہی تھی، لیکن گھر میں موجود ان کی اولاد شاید بہری ہو چکی تھی۔ باہر لاؤنج سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی، اور ساتھ ہی حفصہ اور مریم کے کہکہے بھی۔ شاید کوئی کامیڈی شو چل رہا تھا۔ ان کہکہوں کی آواز فائزہ بیگم کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ اللہ، مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ وہ روتے ہوئے بڑبڑائیں۔ ان کا ہاتھ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کی طرف بڑھا، لیکن جگ خالی تھا۔ مایوسی کی ایک لہر ان کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ ابھی وہ اسی کیفیت میں تھیں کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ امید کی ایک کرن جاگی کہ شاید کوئی بیٹی پانی لے آئی ہے، لیکن یہ ابرار صاحب تھے۔ ابرار صاحب کے ہاتھوں میں ایک پلیٹ تھی جس میں دلیا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوئے اور پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک گہری ویرانی تھی۔ گھر کے حالات نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ کھا لو کچھ، ابرار صاحب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ فائزہ بیگم نے اپنی خشک آنکھوں سے شوہر کو دیکھا۔ یہ وہی شوہر تھا جسے وہ ہمیشہ اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی، جس کی بات کو وہ کبھی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ آج وہی شخص ان کے لیے کھانے کی پلیٹ لایا تھا، جبکہ ان کے لاڈلے بچے نے پوچھ بھی نہیں رہے تھے۔ ابرار، فائزہ بیگم کی آواز بھر آ گئی۔ پانی پلا دو۔ ابرار صاحب نے بنا کچھ کہے خالی جگ اٹھایا اور باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ٹھنڈے پانی کا جگ اور گلاس لے کر واپس آئے۔ انہوں نے سہارا دے کر فائزہ بیگم کا سر اٹھایا اور انہیں پانی پلایا۔ پانی کی ٹھنڈک حلق سے اتری تو فائزہ بیگم کو کچھ ہوش آیا، لیکن جسمانی پیاس بجھتے ہی اندر کی آگ بھڑک اٹھی، وہ آگ جو پچھلے کئی ہفتوں سے ان کے ضمیر کو جلا رہی تھی۔ حفصہ مریم کہاں ہیں؟ ابرار صاحب نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، ٹی وی دیکھ رہی ہیں، فائزہ بیگم نے روتے ہوئے جواب دیا۔ ابرار، یہ اولاد، یہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا؟ ارحم کو بہترین نوکری دلوانے کے لیے میں نے اپنے زیور بیچے، بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح رکھا۔ آج میں بستر پر ہوں تو ان کو مجھ سے بدبو آتی ہے۔ ابرار صاحب نے ایک طویل اور سرد آہ بھری۔ فائزہ، تم بھول رہی ہو کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ فائزہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان کی آواز لرز گئی۔ کچھ نہیں، کھا لو۔ ابرار صاحب اٹھنے لگے۔ نہیں، رک جاؤ، فائزہ بیگم نے پوری طاقت جمع کر کے کہا۔ وہ مزید اس بوجھ کو اکیلے نہیں اٹھا سکتی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ابرار صاحب رک گئے۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن نظریں زمین پر جمائے رکھیں۔ ابرار، میرے سینے پر بہت بوجھ ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی ہوں مجھے نور کا روتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ فائزہ بیگم ہچکیوں سے رونے لگیں۔ ابرار صاحب نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار انہوں نے فائزہ کی آنکھوں میں غرور کی جگہ ندامت دیکھی تھی۔ میں نے بہت ظلم کیا اس بچی پر، فائزہ بیگم نے اعتراف کرنا شروع کیا۔ وہ رات میں جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہے۔ میں نے صبح سویرے خود دیکھا تھا کہ وہ انیکسی کے صوفے پر سوئی ہوئی تھی اور شجاع بیڈ پر تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں جانتی تھی ابرار، میں سب جانتی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف فائزہ بیگم کے رونے کی آواز تھی۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر شور مچایا، میں نے بہتان لگایا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ گھر سے نکل جائے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری بیٹیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالے گی، تمہاری توجہ چھین لے گی۔ میں اسے ذلیل کر کے نکالنا چاہتی تھی۔
فائزہ بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھو ابرار، میرا حشر دیکھو، میں نے ایک یتیم بچی کی ٹانگ کھینچی تھی تو اللہ نے میری ٹانگ توڑ دی۔ میں نے اسے گھر سے نکالا تھا، آج میں اپنے ہی گھر میں قیدی ہوں۔ یہ اسی کی بد دعا ہے جو مجھے کھا رہی ہے۔ ابرار صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی۔ جب فائزہ خاموش ہوئی تو ابرار صاحب نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے پتا ہے فائزہ۔ ابرار صاحب کی آواز دھیمی لیکن گہری تھی۔ فائزہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ کیا تمہیں پتا تھا؟ ہاں، ابرار صاحب نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ نور ایسی نہیں ہو سکتی، وہ میرے بھائی کی نشانی تھی۔ اس کی تربیت سکینہ بھابی نے کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تو تم بولے کیوں نہیں؟ فائزہ بیگم نے حیرت اور صدمے سے پوچھا۔ تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ تم نے اس وقت سچ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ابرار صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیونکہ میں بزدل تھا فائزہ، میں ایک کمزور مرد تھا۔ میں تمہارے شور شرابے سے ڈرتا تھا، میں گھر کا سکون برباد ہونے سے ڈرتا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں بولا تو تم گھر سر پر اٹھا لو گی۔ میری اس بزدلی نے میری بھتیجی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ ابرار صاحب کا لہجہ اب کانپ رہا تھا۔ تم تو گناہگار ہو ہی، لیکن مجرم میں بھی ہوں۔ ظلم کرنے والے سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو ظلم ہوتے ہوئے دیکھے اور خاموش رہے۔ میں نے اپنے بھائی کی بیٹی کو لٹتے ہوئے دیکھا اور تماشائی بنا رہا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے مجرم بنے بیٹھے تھے۔ ایک اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور دوسرا اپنی خاموشی پر۔ ابرار، فائزہ بیگم نے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ مجھے بچا لو ابرار، میں اس عذاب میں مرنا نہیں چاہتی۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے نور سے معافی نہ مانگی تو میری جان نہیں نکلے گی، میں ایسے ہی ایڑیاں رگڑتی رہوں گی۔ میں کیا کر سکتا ہوں، اب وہ تو جا چکی ہے۔ ابرار صاحب نے بے بسی سے کہا۔ اسے بلاؤ، خدا کے لیے اسے بلاؤ۔ فائزہ بیگم منت کرنے لگی۔ شجاع سے بات کرو، وہ وکیل ہے، سمجھدار ہے۔ اسے کہو کہ اس کی تائی ایڑیاں رگڑ رہی ہے، مرنے والی ہے، بس ایک بار، صرف ایک بار نور کو لے آئے۔ میں اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں پوری برادری کے سامنے اعتراف کروں گی کہ میں جھوٹی تھی، بس اسے لے آؤ۔ ابرار صاحب نے بیوی کی تڑپ دیکھی۔ یہ وہی عورت تھی جو کبھی فرعون بنی رہتی تھی، آج بھکاریوں کی طرح معافی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ابرار صاحب نے فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا۔ میں کوشش کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ شجاع مانے گا یا نہیں، اور نور، وہ تو شاید اس گھر کا نام بھی نہ سننا چاہتی ہو، لیکن میں کوشش کروں گا۔ ابرار صاحب اٹھے اور کانپتی انگلیوں سے شجاع کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف سے شجاع کی باوقار اور ٹھہری ہوئی آواز آئی۔ ابرار صاحب کا گلا خشک ہو گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ وعلیکم السلام شجاع بیٹا، میں ابرار بول رہا ہوں، نور کا تایا۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شجاع کو شاید توقع نہیں تھی کہ اس گھر سے اب کوئی رابطہ کرے گا۔ جی تایا ابو، فرمائیے، خیریت ہے؟ شجاع کے لہجے میں ایک سرد مہری تھی۔ بیٹا، خیریت تو کیا ہونی ہے؟ ابرار صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ بس شرمندہ ہوں، تم سے بھی اور نور بیٹی سے بھی۔ ہم نے تم دونوں کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ شجاع خاموش رہا۔ بیٹا، فائزہ کی حالت بہت خراب ہے۔ ابرار صاحب نے ہمت کر کے اصل مدعا بیان کیا۔ 3 مہینے پہلے وہ گر گئی تھیں، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اب بستر پر ہے، لیکن جسمانی تکلیف سے زیادہ اسے اپنے گناہوں کی تکلیف مار رہی ہے۔ شجاع نے گہری سانس لی۔ اللہ رحم کرے، میں نے سنا تھا ان کے ایکسیڈنٹ کا۔ شجاع بیٹا، ابرار صاحب رو پڑے۔ وہ تڑپ رہی ہے۔ اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے نور پر جھوٹا بہتان لگایا تھا۔ وہ مان گئی ہے کہ وہ جھوٹی تھی۔ اب وہ نور سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب تک نور اسے معاف نہیں کرے گی، اسے موت بھی نہیں آئے گی اور سکون بھی نہیں۔ شجاع کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ سچ بالآخر سامنے آ ہی گیا تھا۔ تایا ابو، اللہ معاف کرنے والا ہے، انہیں کہیں استغفار کریں۔ نہیں بیٹا، حقوق العباد کی معافی تو بندہ ہی دے سکتا ہے۔ ابرار صاحب نے گڑ گڑا کر کہا۔ میری تم سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے، خدا کے لیے ایک بار نور بیٹی کو لے آؤ، صرف کچھ دیر کے لیے۔ فائزہ اس کے قدموں میں گرنا چاہتی ہے۔ اگر تم کہو تو میں خود آ کر نور کے پیر پکڑ لوں گا، لیکن میری بیوی کو اس عذاب سے نکال دو۔ شجاع کے دل میں ابرار صاحب کے لیے ہمدردی جاگی۔ وہ جانتا تھا کہ ابرار صاحب برے انسان نہیں تھے،
بس حالات اور بیوی کے ہاتھوں مجبور تھے، اور اب وہ ایک بے بس شوہر اور ایک پشیمان باپ کی حیثیت سے بات کر رہے تھے۔ تایا ابو، آپ بڑے ہیں، پلیز ہاتھ مت جوڑیں، شجاع نے نرمی سے کہا۔ دیکھیں، جہاں تک نور کو لانے کی بات ہے تو یہ فیصلہ میرا اکیلے کا نہیں ہو سکتا۔ نور میری بیوی ضرور ہے، لیکن وہ میری غلام نہیں ہے۔ اس کی اپنی عزت نفس ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں۔ جس گھر سے اسے ذلیل کر کے نکالا گیا ہو، میں زبردستی سے وہاں واپس نہیں لے جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں بیٹا، میں سمجھتا ہوں، ابرار صاحب نے مایوسی سے کہا۔ لیکن شجاع نے بات جاری رکھی، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تائی جان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتی ہیں، تو میں نور سے بات کروں گا۔ میں اسے آپ کا پیغام اور تائی جان کے حالات کے بارے میں سب سچ سچ بتا دوں گا۔ آگے فیصلہ نور کا ہوگا۔ اگر اس کا دل مانا، اگر اس نے حامی بھری، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے لے کر آؤں گا، لیکن اگر اس نے منع کر دیا تو تایا ابو میں اسے مجبور نہیں کروں گا۔ ابرار صاحب کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ امید کی ایک ہلکی سی کرن نظر آئی۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، تم بہت عظیم ہو، بس میری درخواست پہنچا دینا، میں انتظار کروں گا۔ جی بہتر، اللہ حافظ۔ شجاع نے فون بند کر کے میز پر رکھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر چھت کو گھورنے لگا۔ قدرت کا انتقام کتنا خاموش اور کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ وہ فائزہ بیگم جو اپنی آواز سے گھر کی دیواریں ہلا دیتی تھیں، آج معافی کے لیے گڑ گڑا رہی تھیں۔ اس نے گھڑی دیکھی، شام ہونے والی تھی، اسے گھر جانا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ نور صحن میں بچھی جائے نماز سمیٹ رہی تھی۔ شجاع کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر وہ مخصوص مسکراہٹ آ گئی جو شجاع کے دن بھر کی تھکن اتار دیتی تھی۔ السلام علیکم، آ گئے آپ؟ چائے تیار ہے، بس دم پر رکھی ہے، نور نے چہکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، شجاع نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں سنجیدگی تھی۔ نور نے بھانپ لیا۔ وہ شجاع کے چہرے کا ہر تاثر پہچانتی تھی۔ کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ شجاع نے آگے بڑھ کر نور کا ہاتھ تھاما اور اسے صحن میں پڑے بینچ پر بٹھایا۔ نور، بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نور کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ خیریت ہے نا؟ ہاں، سب ٹھیک ہے، شجاع نے اسے تسلی دی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تایا ابرار کا فون آیا تھا، شجاع نے نرمی سے بتایا۔ نور نے حیرت سے شجاع کو دیکھا۔ تایا ابو کا؟ کیوں؟ وہ معافی مانگ رہے تھے نور، شجاع نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ اکیلے نہیں، تمہاری تائی فائزہ بھی۔ تائی امی؟ نور کو یقین نہیں آیا۔ ہاں، تائی فائزہ نے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ مان گئی ہیں کہ وہ غلط تھیں اور تم پاک ہو۔ نور کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر گال پر آ رکا۔ وہ سچائی جس کے لیے وہ روتی رہی تھی آج تسلیم کر لی گئی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے شاید۔ شجاع نے بات جاری رکھی۔ تائی کی حالت بہت خراب ہے، وہ بستر پر ہیں، ان کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تائی بہت تڑپ رہی ہیں اور وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ تم ایک بار وہاں جاؤ تاکہ وہ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ سکیں۔ نور خاموش رہی۔ وہ نظریں جھکائے اپنے دامن کو مٹھی میں بھینچ رہی تھی۔ ماضی کے سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ تائی کی چیخیں، وہ گالیاں، وہ گھر سے نکلنا۔ تایا ابو نے بہت منت کی ہے نور، شجاع نے کہا، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ فیصلہ تمہارا ہوگا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تم نہیں جانا چاہتی تو ہم نہیں جائیں گے۔ تمہارا سکون میرے لیے سب سے اہم ہے، لیکن اگر تم انہیں معاف کر سکو اور ایک بار ان کی تسلی کے لیے جا سکو تو شاید اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئے۔ شجاع خاموش ہو گیا اور نور کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد نور نے سر اٹھایا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ شجاع، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میرے اللہ نے میری بے گناہی ثابت کر دی، میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے ان سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ تو کیا تم جانا چاہو گی؟ شجاع نے پوچھا۔ نور نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میری دادی کہتی تھی کہ معاف کرنے والا اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر میرے جانے سے، میرے معاف کرنے سے ان کی تکلیف کم ہو سکتی ہے، اگر انہیں آخرت کے عذاب سے بچنے کی امید مل سکتی ہے، تو میں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ شجاع کے چہرے پر فخر کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پر فخر ہے نور، تم واقعی نور ہو، کل ہم جائیں گے۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کا دل اب ہلکا تھا۔
وہ بوجھ جو اس نے مہینوں سے اٹھایا ہوا تھا، وہ نفرت اور دکھ کا بوجھ آج اتر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل کا سفر مشکل ہوگا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، شجاع اس کے ساتھ ہے۔ اگلے دن کی صبح نور کے لیے بہت بھاری تھی۔ شجاع نے اسے ناشتہ کروایا اور بار بار اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلاتا رہا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ جب شجاع کی گاڑی اس پرانی گلی میں مڑی تو نور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ وہی گلی تھی جہاں سے اسے ایک مجرم کی طرح نکالا گیا تھا، لیکن آج وہ ایک باعزت گھرانے کی بہو اور ایک معتبر وکیل کی بیوی بن کر واپس آئی تھی۔ گھر کے دروازے پر ابرار صاحب کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی رکتے ہی وہ آگے بڑھے۔ نور جیسے ہی گاڑی سے اتری، ابرار صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری بیٹی، میری نور آ گئی۔ ابرار صاحب نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کے لہجے کی ندامت نور کے دل کو پگھلا رہی تھی۔ تایا ابو، آپ روئیں مت، میں آ گئی ہوں، نور نے دھیمی آواز میں کہا۔ شجاع نے ابرار صاحب سے مصافحہ کیا اور وہ سب اندر لاؤنج کی طرف بڑھے۔ گھر کی حالت بدل چکی تھی۔ وہ گھر جو کبھی کہہ کہوں سے گونجتا تھا، آج وہاں ایک عجیب سی مردنی چھائی تھی۔ حفصہ اور مریم دور کھڑی حیرت اور حسد بھری نظروں سے نور کو دیکھ رہی تھی۔ نور کی شخصیت میں جو ٹھہراؤ اور وقار آ گیا تھا، اس نے ان دونوں کو بولنے کی ہمت نہ دی۔ وہ اندر کمرے میں ہے، تم جاؤ نور، ابرار صاحب نے اشارہ کیا۔ نور قدم بقدم چلتی اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں فائزہ بیگم لیٹی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ایک ناگوار سی بو آئی۔ بیڈ پر ایک نحیف اور ناتواں عورت لیٹی تھی جس کا آدھا جسم جیسے بے جان ہو چکا تھا۔ فائزہ بیگم نے جیسے ہی دروازے پر نور کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ نور، ان کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ نور خاموشی سے ان کے قریب جا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ فائزہ بیگم نے تھر تھراتے ہاتھوں سے نور کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ نور نے خود آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ نور، مجھے معاف کر دے بیٹی۔ فائزہ بیگم ہچکیاں لے کر رونے لگیں۔ دیکھ میرا حشر، میں نے تجھے بے گھر کیا تھا، آج میں اپنے ہی گھر میں اکیلی پڑ گئی ہوں۔ میں نے تیری عزت اچھالی تھی، آج میری اپنی اولاد مجھے عزت دینے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دے، ورنہ میرا خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے دیکھا کہ جس عورت سے وہ کبھی تھر تھر کانپتی تھی، آج وہ کتنی بے بس ہے۔ تائی امی، میں نے آپ کو معاف کیا، نور نے نرمی سے کہا۔ جس دن میں اس گھر سے نکلی تھی، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ آج میں آپ کے لیے کوئی غصہ یا نفرت لے کر نہیں آئی۔ فائزہ بیگم نے حیرت سے نور کو دیکھا۔ اتنا بڑا ظرف نور، میں نے تیرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ نور کے لبوں پر ایک خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک نظر کمرے کے دروازے پر کھڑے شجاع کی طرف دیکھا جو اسے فخر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تائی امی، سچ تو یہ ہے کہ مجھے آج آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ نور کی اس بات پر کمرے میں موجود سب لوگ یہاں تک کہ شجاع بھی حیران رہ گیا۔ شکریہ؟ وہ کس لیے؟ فائزہ بیگم نے پوچھا۔ اس لیے کہ اگر اس دن آپ نے وہ سب نہ کیا ہوتا، اگر آپ مجھے اس طرح گھر سے نہ نکالتی، تو شاید میں کبھی شجاع صاحب تک نہ پہنچ پاتی۔ نور نے شجاع کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کی بدولت مجھے وہ گھر ملا جہاں مجھے بیٹی بنا کر رکھا گیا، مجھے وہ جیون ساتھی ملا جس نے میری ڈھال بن کر میرا ساتھ دیا۔ آپ نے تو مجھے کانٹوں میں پھینکا تھا، لیکن اللہ نے ان کانٹوں کو میرے لیے راستہ بنا دیا جو مجھے میری اصل خوشی تک لے آیا۔ نور نے فائزہ بیگم کا ہاتھ چوما۔ آپ کی اس سختی نے مجھے وہ زندگی دے دی جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں آپ سے کوئی گلہ نہیں رکھتی۔ فائزہ بیگم کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ نور کی بڑائی کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ کاش میں نے یہ سب پہلے سمجھا ہوتا۔ تو سونا ہے بیٹی، اور میں اسے کوئلہ سمجھتی رہی۔ شجاع آگے بڑھا اور نور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تائی جان، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ نور نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اور اب آپ بھی خود کو معاف کر دیں اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ ابرار صاحب نے شجاع کا شکریہ ادا کیا۔ بیٹا، تم نے میری بچی کا مان رکھا، اللہ تمہارا مان رکھے۔ جب نور اور شجاع اس گھر سے باہر نکل رہے تھے تو فضا بالکل بدل چکی تھی۔ نور کا دل اب کسی پرندے کی طرح ہلکا تھا۔ وہ بوجھ جو اسے مہینوں سے سونے نہیں دیتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شجاع نے نور کا ہاتھ تھام لیا۔ آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا نور۔ معافی مانگنے والے سے معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ نور نے شجاع کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ میں نے وہی کیا جو آپ کی محبت نے مجھے سکھایا شجاع۔ آپ نے مجھے اندھیروں سے نکالا تھا، میں کسی اور کو اندھیرے میں کیسے چھوڑ سکتی تھی؟
شجاع نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، امی اور دادی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آج دادی نے تمہاری پسند کے پراٹھے اور مکھن بنوایا ہے۔ نور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ گھر جہاں محبت تھی، جہاں سکون تھا اور جہاں اس کی قدر تھی، وہ اس کا اپنا گھر تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن نور کی زندگی میں ایک ایسا سورج طلوع ہو چکا تھا جس کی روشنی کبھی مان نہیں پڑنے والی تھی۔ نفرت جیت کر بھی ہار گئی تھی اور محبت ہار کر بھی ہمیشہ کے لیے جیت گئی تھی۔ اس کہانی کا مورل یہ ہے کہ حقیقی عزت اور انسانی وقار صرف طاقت، رشتہ یا مال و دولت سے نہیں آتی، بلکہ صبر، شرافت اور حقائق پر قائم رہنے سے ملتی ہے۔ نور کی مثال یہ دکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی اپنی پاکیزگی، عاجزی اور حوصلے کو برقرار رکھنا کس طرح ایک شخص کو زندگی کی نیک راہوں پر لے جا سکتا ہے، جبکہ فائزہ بیگم اور ان کے بچوں کی رویوں کی تنقید یہ واضح کرتی ہے کہ جھوٹ، حسد اور ظلم آخرکار خود نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ شجاع کی کردار کی تعریف یہ سکھاتی ہے کہ صحیح فیصلہ اور مظلوم کی حمایت کرنے والا فرد معاشرتی انصاف اور انسانیت کا روشن نمونہ ہوتا ہے۔ ریڈر کے لیے پیغام یہ ہے کہ مصائب اور بدنظری کے باوجود اپنے ضمیر، صبر اور نیکی پر قائم رہنا نہ صرف ذاتی عزت بچاتا ہے، بلکہ زندگی میں حقیقی خوشی اور تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ اور جو لوگ دوسروں کو غلط سمجھ کر ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخرکار ان کا انجام خود ان کے اعمال کی عکاسی کرتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔